صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے دیکھی، اور اب کچھ رپورٹس بلوچستان کی دنیا سے۔ ناظرین، تفریح عوام کا بنیادی حق ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ دنوں پاک فوج کی جانب سے چمن آرمی کینٹ میں عوامی سپورٹس میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل صادق خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان کے سرحدی شہر چمن میں عوام کے درمیان بہتر روابط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک عوامی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کی مزید تفصیلات آپ ملاحظہ کریں گے اس رپورٹ میں۔ چمن میں جاری عوامی سپورٹس میلہ ختم ہو گیا۔ میلے کا بنیادی مقصد عوام کے درمیان بہتر روابط کو برقرار رکھنا تھا۔ چمن کینٹ میں ہونے والی تقریب میں قبائلی عمائدین اور شہر کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل صادق خٹک کا کہنا تھا کہ جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ملک کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ مستقبل کے معمار اپنے ملک و قوم کے خدمتگار، اچھے ڈاکٹر اور انجینئر بن سکیں۔ میجر جنرل صادق خٹک نے کہا کہ ملک و قوم کی دفاع پر پاکستانی کا فرض ہے، اور ہم نے انتہائی سخت حالت میں ملک و قوم کی دفاع کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، جو کہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ میلے کی اختتامی تقریب میں قبائلی معتبرین حاجی خدائے میر خان اچتزئی، حاجی فیض اللہ خان میر الزئی، ملک عبدالخالق، حاجی ظاہر شاہ، غلام محمد، ہدایت اللہ سمیت دیگر رہنماؤں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اور اب ایک نظر میں صوبہ بلوچستان کی چند خبریں۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے زیر اہتمام چمن شہر میں صوبائی رہنما شیخ محمد ایوب کے قتل کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی مرغی بازار قدیم عیدگاہ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف چوراہوں سے ہوتی ہوئی چوک شہید پر ختم ہوئی، جہاں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت نظریاتی کے صوبائی امیر مولوی محمد حنیف، مولوی عبدالباری، حافظ گل، مولوی محمد صادق سمیت دیگر رہنما نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور سازش کے تحت علماء کرام اور اہم رہنماؤں کے سر عام قتل کیا جا رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتی ہیں، لیکن عوام ان سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت شیخ محمد ایوب مندوخیل کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے، جبکہ کوئٹہ چمن شاہراہ کی ناقص صورتحال، لوٹ مار اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب کچھ رپورٹ سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا سے۔ افغان جنگ اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جاری امریکی جنگ کی وجہ سے پاکستان کے قبائلی علاقے بری طرح متاثر رہے، اور یہاں کے عوام شدت پسندوں کے مظالم اور بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی کے دوہرے عذاب سے دوچار رہے ہیں۔ حال ہی میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بعد گورنر خیبر پختونخوا نے قبائلی علاقوں کے لیے ترقیاتی منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات رپورٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، آئے جانتے ہیں ماسٹر علی شنواری سے۔ میں اس وقت بڑا گلی میں موجود ہوں، جہاں گورنر خیبر پختونخوا نے قبائلی صحافیوں کے وفد سے گفتگو کے دوران ان علاقوں میں ترقی کے نام سے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر اویس احمد غنی نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں کے امن و امان کی صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے۔ ہم ان علاقوں کے ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ترقی کے نام سے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں تمام قبائلی ایجنسیوں میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اور کسی دوسری جگہ جدید سینٹر تعمیر کیے جائیں گے، جن میں صحت، تعلیم، سیکیورٹی اور جدید سہولیات میسر ہوں گے۔ ایک سینٹر پر 2 سے 2.5 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سینٹر کے قیام سے قبائلی عوام کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں، اس پر 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب قبائلی عمائدین نے اس پروگرام کو ہوائی باتیں قرار دے کر کہا کہ اس طرح کے اعلانات تو بہت سنے ہیں، لیکن عمل ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ ہر حکومت میں، ہر دور حکومت میں قبائلی کے لیے یہ منظور کیا مگر دیکھا نہیں ہے، نظر میں کوئی چیز نہیں آیا۔ صرف اعلان حد تک تو یہ حمایت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر عملاً اس نے کچھ کیا ہے، اور جتنے ایجنسیاں ہیں یہ ہمارے قبائلی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اگر یہی اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا، 2.5 ارب یہاں پر لگانا۔ ہر دور حکومت میں قبائلی عوام سے وعدے اور اعلانات تو کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ایفا نہیں ہوئے۔ قبائلی عوام نے خیبر پختونخوا کے گورنر اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وعدوں اور اعلانات کے بجائے فاٹا میں امن و ترقی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے، تاکہ یہاں پر بھی خوشحالی کا دورہ ہو، کیونکہ فاٹا میں امن و ترقی ملک کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، باڑا گلی۔
اور اب باری ہے صبح خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی، آئے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر جیکولس ڈیف نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب کو اقوام متحدہ اور بیرونی دنیا تنہا نہیں چھوڑے گی۔ نوشہرہ کے گاؤں محب میں کسانوں میں اجناس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ذمہ داروں اور کسانوں کی ہر ممکن آبادکاری اور خوشحالی کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر کنٹری ہیڈ لوجی دمیانبی کا کہنا تھا کہ ادارہ برائے خوراک و زراعت کسانوں کو زرعی اجناس کے علاوہ زرعی آلات اور ٹیکنالوجی مہیا کرے گا۔ ایڈیشنل سیکرٹری زراعت اسرار خان نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ جے یو آئی کے سابق رکن خیبر پختونخوا اسمبلی گلستان بیٹنی کو ان کے آبائی گاؤں علی خیل میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ گلستان بیٹنی کی نماز جنازہ میں جے یو آئی کی ضلعی کابینہ سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ان کی عمر 55 سال تھی۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز تحصیل ناظم کی حیثیت سے کیا، بعد میں اپنے منصب سے مستعفی ہو کر جے یو آئی فے کی ٹکٹ پر صوبائی حلقہ PF 59 سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہیں عدالت نے جعلی ڈگری کی بنیاد پر نااہل قرار دیا، لیکن انہیں ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ گلستان بیٹنی 28 نومبر کو ہونے والے حلقہ PF 59 کے ضمنی الیکشن میں جے یو آئی کے امیدوار بھی تھے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب پیش ہیں صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی چند اہم رپورٹس۔ ضلع کی 12 یونین کونسلوں میں 10,000 سے زائد مریضوں میں ملیریا کی تشخیص ہو چکی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال لیا اور تحصیل ہسپتال کروڑ میں ملیریا کے مریض بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ متاثرہ اشخاص خادم حسین سیف اللہ نے دنیا نیوز کو بتایا کہ مچھروں کی بہتات کے باعث ہر گھر میں 5 سے 6 افراد بیمار ہیں۔ میونسپل کمیٹی نے اب مچھر مار سپرے کا آغاز تو کر دیا ہے، تاہم بہت دیر ہو چکی ہے۔ سیلاب کا پانی اترنے کے فوراً بعد سپرے کیا جاتا تو شاید اس قدر مچھروں کی افزائش ہوتی نہ اتنے لوگ بیمار ہوتے۔ اس سے پہلے محکمہ صحت کے مقامی حکام کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سپرے کی تعمیل کے بوگس فرضی اعداد و شمار رپورٹس وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت متعلقہ اعلیٰ حکام کو بھجوائی جاتی رہیں، جبکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر خالد نعیم نے صورتحال کو خطرناک تو تسلیم کیا، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ خصوصی مہم سے حالات پر قابو پا لیا جائے گا۔ EGO ہیلتھ لیا ڈاکٹر سید مختار حسین شاہ نے روزانہ 100 سے 150 کیسز سامنے آنے کو معمول کا معاملہ قرار دیا اور کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ محکمہ صحت کے اہلکار تو مطمئن ہیں، تاہم متاثرین سخت خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔ لیا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں افراد کا ملیریا بخار کا شکار ہونا کسی بھی بڑے انسانی المیہ کو جنم دے سکتا ہے۔ صحت انتظامیہ کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محسن عدیل، دنیا نیوز، لیا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ جائیداد کے تنازع پر قتل ہونے والے 2 نوجوانوں کے قاتلوں کو وانڈو پولیس 10 روز گزرنے کے باوجود گرفتار نہ کر سکی۔